جنون ناول بائی ابن آدم ایپیسوڈ نمبر 10۔ رات 8 بجے شہرام اور ہادیہ کمرے میں تھے۔ ہادیہ کو تیز بخار تھا اور کمر میں لیٹی ہوئی تھی۔ شہرام اس کا سر دبا رہا تھا۔ ہادیہ: شہرام، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شہرام: جی بتاؤ۔ ہادیہ: پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ شہرام: ہادیہ تم آرام کرو، تمہیں بخار ہے پہلے ہی، یہ سب باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں۔ ہادیہ: نہیں شہرام، اس وقت تک مجھے آرام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک میں بتا نہ دوں۔ شہرام: ہادیہ: ایسی کیا بات ہوئی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہادیہ: شہرام، اگر مجھ سے کچھ غلط ہو جائے تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ شہرام: جب غلطی کرنے والے کو احساس ہو جائے تو پھر معاف کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگر تمہیں احساس ہو چکا تو ضرور۔ ہادیہ: شہرام، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، اب ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ شہرام: کیا ہوا؟ ہادیہ: بتا نہیں پاؤں گی۔ شہرام: کوشش کرو۔ ہادیہ: صبح سے کر رہی ہوں۔ شہرام: تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ہادیہ: نہیں شہرام، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ شہرام: تو میں ادھر ہی ہوں نا۔ ہادیہ: پلیز مجھے معاف کر دیں شہرام، پہلے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہادیہ: ابھی بتانے کی ہمت نہیں ہے شہرام، لو یہ کیا بات ہے اب۔ ہادیہ: خاموش۔ شہرام: اچھا بابا، موڈ ٹھیک کرو۔ ہادیہ: آپ کو بتا دوں گی کبھی، مگر فی الحال مجھے معاف کر دیں ورنہ آج سو نہیں پاؤں گی۔ شہرام: ایسی کیا بات ہے؟ ہادیہ: پلیز شہرام، کہا تو ہے، بتاؤں گی۔ شہرام: اچھا بابا، موڈ ٹھیک کرو، اس طرح بہت عجیب لگ رہی ہو۔ ہادیہ: بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، اب احساس سے ندامت ہو رہا ہے۔ شہرام: غلطی کے بعد جب احساس ندامت ہو جائے تو غلطی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا، مگر وہ بات میں پوچھوں گا ضرور تم سے، آج نہیں تو پھر کبھی۔ ہادیہ شہرام کے گلے لگ کر بولی: آئی ایم سو سوری شہرام، آئی لو یو شہرام، پلیز اب بس کرو، میں چائے لے کر آتا ہوں، دیکھو کتنا بخار ہے۔ ہادیہ: ایسے ہی رہے نا۔ شہرام: چھوڑو بابا، چائے لانے دو، یہ سب بعد میں۔ شہرام چائے لینے چلا گیا تھا۔ جنت اور شزا اپنے ہاسٹل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جنت اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور شزا فون پر ارسلان سے پیار بھری باتوں میں مصروف تھی۔ جنت: شزا بعد میں بات کر لینا، میری اسائنمنٹ ہی مکمل کروا دو۔ شزا: تم خود کر لو نا، میرے سر میں درد ہے۔ جنت: اچھا فون پر بات کرتے ہوئے ذرا درد نہیں ہو رہی؟ شزا منہ پر انگلی رکھ کر جنت کو خاموش ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ شزا فون پر بات کرتے ہوئے: ہاں ارسلان، آرام سے دباؤ نا میرا سر، مجھے سکون مل رہا ہے۔ بہت سکون۔ شزا کی بات سن کر جنت ایک دم اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ شزا فون بند کر کے رکھ دی، جنت کی طرف متوجہ ہوئی جو تب سے اونچا اونچا ہنسی جا رہی تھی۔ شزا جنت کو کتاب اٹھا کر مارتے ہوئے بولی: تمہیں کس بات کی ہنسی آ رہی ہے؟ جنت ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی: مطلب اس نے فون پر سر دبایا اور تمہیں سکون آ گیا؟ جنت پھر سے ہنسنے لگی۔ شزا: جب تمہیں پیار ہوگا نا تب پوچھوں گی۔ جنت: وہ کیسے ہوتا ہے فون پر سر دبانے سے؟ شزا: تم کوک ہوتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ جنت: وہ کیا ہوتی ہے؟ شزا: پتہ نہیں۔ جنت اٹھ کر شزا کے پاس آئی اور بولی: ایک بات تو بتاؤ، جب تم لوگ ملتے ہو تب بھی ایک دوسرے کا سر ہی دباتے ہو؟ شزا: تم سے مطلب؟ جنت: بتانا، پتہ تو چلے کیا کرتے ہو؟ شزا: کچھ بھی نہیں۔ جنت ہنستے ہوئے: تو پھر سکون کیسے ملتا ہے؟ شزا: جب وہ اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھتا ہے تب۔ جنت گھبرا کر: کیا؟ شزا: ہاں نا، اس کو اپنے پاس محسوس کرنے کا احساس ایک الگ ہی سرور دیتا ہے۔ جنت حیرانگی سے شزا کو دیکھتے ہوئے بولی: شزا، تمہیں نہیں ہوا کسی سے پیار؟ جنت کی زبان سوچ سوچ کے خشک ہو چکی تھی کہ شزا اور ارسلان یہ سب کرتے ہیں۔ جنت خود پر قابو پاتے ہوئے بولی: مجھے نہیں کرنا پیار ویار، چھوڑ دو شزا، کوئی دوستی بنا لو۔ جنت: نہ بابا، مجھے بخشو، میں رہی تم سے، میرے لیے آپ ہی مہرین ہی کافی ہیں۔ شزا: لو جی، لڑکے تو پھر لڑکے ہی ہوتے ہیں۔ جنت اٹھ کر اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے: نہیں بابا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ شزا ڈرپوک پٹتی۔ جنت خاموشی سے کمبل میں لیٹ گئی، یہ سوچ کر ہی اس کا جسم کانپ رہا تھا کہ شزا اور ارسلان کسنگ کرتے ہیں۔ مہرین اپنے ہاسٹل میں کمبل میں لیٹی ہوئی جنت کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اوف یار، کیا مست چیز ہے، ہاتھ کیوں نہیں آ رہی؟ آئی لو یو جنت، کیسے کہوں تمہیں، آئی لو یو سو مچ ڈارلنگ۔ مہرین اپنی انگلی منہ میں ڈال کر چوسنے لگی۔ اوف، اس انگلی نے چھوا اس کو، مزہ آ گیا۔ مہرین اپنی ٹانگوں میں سرہانہ رکھا ہوا اور جنت کی تصاویر کو زوم کر کے چوم رہی تھی۔ جویریہ اور ارسلان دونوں شیشہ پی رہے تھے۔ جویریہ: آج کل کس کلی کو لیے گھوم رہے ہو؟ ارسلان: کسی کو بھی نہیں، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ جویریہ: مجھے پاگل بنا کر تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ارسلان: میں تمہیں کیوں پاگل بناؤں گا؟ جویریہ: وہ شزا کون ہے؟
ارسلان کون شزا؟ جویریہ بس کرو، میں بھی یونیورسٹی میں ہی ہوتی ہوں۔ ارسلان یار کچھ خاص نہیں، نارمل دوست ہی ہے۔ جویریہ ہمارے دوست کب سے بننے لگے؟ ہم تو شکار کرتے ہیں، تم نے دوست کب سے بنا لیے؟ ارسلان اب بندہ دوست بھی نہ بنائے۔ جویریہ یار لاؤ نہ اسے، کتنے دن گزر گئے، مزہ نہیں آ رہا۔ ارسلان صبر رکھو، بھی بچی ہے وہ۔ جویریہ ہنستے ہوئے، اس عمر کی لڑکیاں چار چار مرد لیے پھرتی ہیں اور تمہیں وہ بچی لگتی ہے؟ ارسلان واقعی میں، ویسے تم ابھی تک کتنے مرد ٹرائی کر چکی ہو؟ جویریہ ہنستے ہوئے، میرا ارادہ تو سینچری مارنے کا تھا، مگر تم دونوں ہی جان نہیں چھوڑتے۔ ارسلان رکو، میں سارا کو دیکھ کر آیا ہے بھی یا مر گئی؟ جویریہ مرنے دو سالی کو۔ ارسلان وہاں سے اٹھ کر سارا والے کمرے میں آیا جہاں سارا ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سوج چکے تھے، سر کا زخم بھی ابھی بھی تازہ تھا اور آنکھیں بھی رو رو کر سوج چکی تھیں۔ ارسلان کو دیکھ کر سارا بولی، پلیز ارسلان مجھے جانے دو، تم نے کتنے وعدے کیے تھے میرے ساتھ، پلیز جانے دو، میں خاموش رہوں گی، کسی کے ساتھ کچھ بات نہیں کروں گی۔ ارسلان اگر پہلے ہی یہ کرتی تو اس حالت میں نہ ہوتی، اب کچھ دن انتظار کرو۔ سارا تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میرا قصور کیا تھا؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ ارسلان بس کرو، اب پھر سے لیکچر نہ شروع کرو، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ سارا یاد رکھو، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں۔ پلیز مجھے جانے دو، میں سب بھول جاؤں گی، پلیز۔ ارسلان خاموش رہو، اتنا کیوں بولتی ہو؟ یہ کہہ کر ارسلان کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف گیا اور دروازے میں کھڑا ہو کر جویریہ کو دیکھ کر بولا، ڈارلنگ آؤ نہانے چلیں، پول ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جویریہ میرا موڈ نہیں ہے یار، جاؤ تم نہاؤ اکیلے اکیلے۔ ارسلان وہاں سے جانے لگا جب جویریہ اسے دیکھتی پیچھے سے آواز دیتی بولی، نہیں تو اپنی محبوبہ سارا کو لے جاؤ۔ ارسلان جا چکا تھا۔ جویریہ کچھ دیر بعد اٹھ کر دوسرے روم میں گئی۔ سارا جویریہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ سارا جویریہ کے قریب جا کر بولی، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، کتنی بری ہوں نا میں، اب کچھ نہیں کہتی۔ سارا اب بھی ڈر رہی تھی۔ جویریہ ڈرو مت سارا، ہنس کر دکھاؤ مجھے۔ سارا رونے والی شکل بنا گئی۔ جویریہ ہنس کر دکھاؤ بابا، ڈرانا نہیں ہے۔ سارا خاموش۔ جویریہ سارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہنس کر دکھاؤ نا سارا۔ سارا ڈرتے ہوئے جویریہ کی طرف دیکھتی۔ جویریہ سارا کے بالوں کو پکڑ کھینچتی اور چلا کر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، جب کہاں ہنسو تو ہنس کر دکھاؤ۔ سارا کی چیخ نکل گئی، جویریہ سارا یہ بال تمہارے کتنے پیارے ہیں نا، لاؤ ٹھیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر جویریہ نے اپنی پینٹ سے کینچی نکال کر سارا کے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ سارا کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ اپنے سر کے بال بچانے کے لیے سر کو ہلانے لگی اور چیخنے لگی۔ جویریہ نے ایک زوردار چماٹا اس کے منہ پر مار کر کہا، خاموش، اب آواز نکلی تو جان سے مار دوں گی۔ سارا سہم گئی اور آہستگی سے بغیر آواز نکالے رونے لگی۔ جویریہ اس کے سر کے تمام بال کاٹ کر اس کو گنجا کر گئی تھی۔ جویریہ آپ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، شیشہ دکھاؤں تمہیں؟ رکو دکھاتی ہوں۔ جویریہ پاس پڑے ہوئے چھوٹے شیشے کو اٹھا کر لائی، لو دیکھو خود کو، کتنی پیاری لگ رہی ہو نا تم۔ سارا ڈر کر منہ اوپر نہیں کر رہی تھی۔ جویریہ وہی شیشہ زور سے سارا کے سر پر مار گئی۔ شیشہ سر کو زخمی کر کر چور چور ہو گیا تھا۔ سارا زور سے چیخ مارتی۔ جویریہ نے جب پاس پڑا ہوا لوہے کا پائپ پکڑ کر زور سے سارا کے منہ پر مار دیا۔ پائپ اتنی زور سے سارا کو لگا کہ وہ ایک دم بے ہوش ہو کر لڑک گئی اور کرسی سمیت زمین پر گر گئی۔ چیخوں کی آواز سن کر ارسلان بھاگا ہوا آیا اور جویریہ سے پائپ چھین کر باہر پھینکا اور سارا کی کرسی کو سیدھا کیا۔ سارا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارسلان یہ کیا کیا تم نے؟ یہ آخر تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے؟ سارا ارسلان سارا کو ہوش دلانے کی کوشش کرتا پاس پڑی پانی کی بوتل سے سارا کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ سارا ہوش کرو۔ جویریہ مری نہیں ہے وہ، بے ہوش ہی ہوئی ہے۔ ارسلان میں 2 منٹ نہ آتا تو مر ہی جانا تھا اس نے، آخر تمہیں ملتا کیا ہے اس پر اتنا ظلم کر کے؟ ارسلان سارا کے ہاتھ پاؤں کرسی سے کھولتے ہوئے بولا۔ جویریہ اس کی چیخیں مجھے سکون پہنچاتی ہیں۔ ارسلان سارا کو اٹھا کر پاس پڑے بیڈ پر لٹاتا۔ سارا کو مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارسلان اب اسے ہوش نہ آئی تو
جویریہ آ جائے گی ہوش کچھ دیر میں، ورنہ کرنٹ کے 2 جھٹکے لگاؤ۔ ارسلان شرم کرو جویریہ، تم لڑکی ہو کر اس پر ظلم کر رہی ہو۔ بس کرو، اب بہت ہو گیا۔ جویریہ ظلم اور میں، تم بھول رہے ہو اس کو اپنے پیار میں پھنسا کر تم یہاں لائے تھے۔ ارسلان میں اس مار کٹائی کے لیے نہیں لایا تھا۔ جویریہ تو جو ظلم تم نے کیا تھا وہ۔ ارسلان میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں، دعا کرو اس کو ہوش آ جائے، یہ نہ ہو کوئی اور ہی مسئلہ بن جائے۔ سارا ارسلان دوبارہ سارا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری شجاعت پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ آج شہر کے نئے پولیس آفیسر مہروز خان نے شہر کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو میٹنگ کے لیے دعوت دے رکھی تھی۔ مہروز خان ایک نوجوان پولیس آفیسر تھے جس نے حال ہی میں پولیس فورس کو جوائن کیا تھا اور اب اس شہر کی انٹرنل سیکیورٹی کی تمام ذمہ داری مہروز خان پر تھی۔ مہروز خان اور چودھری شجاعت دونوں شہرام خان زادہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہرام خان زادہ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ شہرام جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، چودھری شجاعت نے اٹھ کر شہرام کا استقبال کیا۔ چودھری شجاعت ویلکم شہرام صاحب، بڑی دیر کر دی آتے آتے۔ شہرام شجاعت کے گلے ملتے ہوئے بولا، بس چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے شہر کی سڑکوں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ چودھری شجاعت واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے شہرام پولیس آفیسر سے ہاتھ ملاتا اور پھر آفیسر ان کو کرسی پر بٹھا گیا۔ چودھری شجاعت فکر نہ کرو شہرام بیٹا، اس بار تمہیں الیکشن میں ہرا کر یہ سڑک بھی بنوا دیں گے۔ شہرام خان زادہ ہنستے ہوئے بولا، بس کریں چودھری صاحب، آپ یہ بات ہر الیکشن میں کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت ہنستے ہوئے بولا، یار سارا پیسہ تو الیکشن پر خرچ ہو جاتا ہے، سڑک کہاں سے بنوائیں؟ شہرام چودھری صاحب کتنا مال بنائیں گے، بس کر دیں۔ چودھری شجاعت ہنستے ہوئے، تم باز نہیں آنے والے اپنی بچکانہ حرکتوں سے؟ اور پھر پولیس آفیسر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، دیکھا بیٹے مہروز، تمہیں کہا تھا نا کہ بے شک شہرام اور میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، مگر پھر بھی جب ہم ملتے ہیں تو خوش اخلاقی سے ملتے ہیں۔ مہروز یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شہرام جی جناب، تو کیسے یاد کیا ہمیں؟ مہروز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آن پہنچا ہے اور شہر کا سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ دونوں کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جس سے عوام میں انتشار پھیلے۔ شجاعت آپ فکر نہ کریں، ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر جلسہ ہر ریلی آپ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ مہروز جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف زبان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور یہی زبان کا استعمال عام عوام میں انتشار پھیلاتا ہے۔ شہرام آپ فکر نہ کریں، ہلکی پھلکی بیان بازی تو ان دنوں میں چلتی رہتی ہے۔ خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ 1 گھنٹہ چلتی رہی۔ انسپکٹر مہروز دونوں ممکنہ امیدواروں کو الیکشن کے قواعد و ضوابط سمجھاتے رہے اور دونوں امیدواروں سے تعاون کی مکمل یقین دہانی کرواتے رہے۔ میٹنگ کے بعد شہرام خان زادہ وہاں سے چلا گیا۔ شہرام کے جانے کے بعد چودھری شجاعت بولے، انسپکٹر صاحب، ہاں مجھے یاد آیا ایک رپورٹ درج کروانی تھی۔ مہروز جی ضرور، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شجاعت یونیورسٹی کی ایک لڑکی 2 دن سے لاپتہ ہے۔ مہروز کیا؟ تو آپ نے تب سے بتایا نہیں؟ شجاعت بس ذہن میں نہیں رہا۔ مہروز کون ہے وہ لڑکی اور آپ کا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ شجاعت لڑکی کا نام سارا ہے اور یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اور شہر کے چیئرمین ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ شہر کے تمام لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان کے مسائل حل کروں، تو برائے مہربانی میری درخواست پر رپورٹ لکھیں اور جلد سے جلد لڑکی کو ڈھونڈیں، اس کے ماں باپ پریشان ہیں۔ انسپکٹر مہروز رپورٹ لکھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب آپ کو کسی پر کوئی شک و شبہ؟ شجاعت نہیں انسپکٹر، مجھے کسی پر کوئی شک نہیں، آپ خود مجرم تلاش کریں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ مہروز سارا کا فون نمبر یا اس کا کوئی دوست؟ شجاعت میں نے یونیورسٹی یوتھ لیڈر عرفان صدیقی سے بات کی ہے، وہ یہ تمام تفصیل آپ کو لکھوا دیں گے۔ مہروز جی ضرور۔ شجاعت بس اس بیچاری لڑکی کو ڈھونڈ دیں۔ مہروز میں پوری کوشش کروں گا کہ پولیس جلد سے جلد اس کو ڈھونڈ نکالے۔ اس کے بعد شجاعت صاحب انسپکٹر مہروز کو الوداع کہہ کر باہر آ گئے اور اپنے بیٹے شہریار کو فون کرتے ہوئے، شجاعت میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، اب خیال رہے اس لڑکی کی کوئی خیر خبر باہر نہ نکلے۔ شہریار ڈیڈ رپورٹ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ شجاعت تم ابھی سیاسی طور پر نابالغ ہو، تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، تمہیں جتنا کہا اتنی فکر کرو۔ شہریار اوکے ڈیڈ، اب فکر نہ کریں، سارا کی کوئی خبر لیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا تھا
رات 9 بجے شہرام واش روم میں نہا رہا تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور ہادیہ اندر آ گئی۔ شہرام ہادیہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولا، ہادیہ تم یہاں؟ ہادیہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شہرام کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ ہادیہ صرف ایک ٹاپ میں موجود تھی جو بمشکل اس کی رانوں تک پہنچ رہا تھا۔ شہرام حیرانگی سے، ہادیہ سب ٹھیک ہے نا؟ آج پھر بخار تو نہیں ہو گیا؟ ہادیہ شہرام کے گیلے جسم کے قریب ہوتی اور آہستگی سے بولی، بخار نہیں جنون۔ ہادیہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی اور اس کے ادائیں بدلی بدلی تھیں۔ شاور کا پانی ٹپ ٹپ دونوں پر گر رہا تھا۔ شہرام شاور بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا مگر ہادیہ ہاتھ پکڑ کر شہرام کی طرف بڑھنے لگی۔ شہرام پیچھے کو چلتا پیچھے شیشے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ہادیہ اب شاور کے نیچے کھڑی اور مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ فریال کھڑکی پر پہنچی اور آ کر اپنا موبائل اٹھا کر ویڈیو محفوظ کرنے لگی۔ فریال سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے وہ موبائل کھڑکی پر ویڈیو بنانے کے لیے رکھ کر خود اندر گھسنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہ گھس پائی۔ فریال موبائل لے کر جانے لگی، پھر اچانک سے کچھ یاد آیا۔ وہ واپس کھڑکی پر پہنچی اور شہرام ہادیہ کو دیکھنے لگی۔ شہرام اور ہادیہ ابھی بھی اسی حالت میں ہی لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک ہادیہ کی نظر فریال پر پڑی۔ ہادیہ پہلے تو تھوڑا حیران ہوئی، پھر اس کے دماغ میں اچانک کچھ خیال آیا۔ ہادیہ اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی فریال کو دکھائی۔ انگلی دیکھ کر فریال ہادیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہادیہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ فریال کو دیکھتی دوبارہ انگلی دکھانے لگی۔ فریال کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہادیہ کو کوئی چیز دے مارے۔ فریال غصے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ہادیہ کا دل باغ باغ ہو گیا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اور شہرام کی ویڈیو فریال کے موبائل میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔